چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، اور سب نے ایک زبان ہو کر یہی پیغام دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ امام اہل سنت نے ترجمانی کی، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ برادران ملت اسلامیہ، بڑی دیر سے آپ لوگ تقریر سن رہے ہیں، نعتیں سن رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اور میرے بعد بھی آپ کو تقریر سننی ہے۔ بڑی خوبصورت باتیں سید مقبول شاہ صاحب فرما رہے تھے، لیکن میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ شاید ان لوگوں کے لائق وہ باتیں نہیں تھیں، اس لیے کہ ان کو بلا کر کسی کمرے میں ذمہ داروں کو سمجھایا جائے تو بات سمجھ آئی۔ جو درود پڑھنے کو قوم تیار نہیں ہے وہ آپ کا درد کیسے سمجھ سکے گی؟ حالانکہ خوشی اس بات پر ہے کہ خانوادہ بخاریہ میں ایک ایسی فکر کا بھی نوجوان ہے جو قوم کو اس طرف لانے کی کوشش کرتا ہے، اور یقیناً ان کے جملوں پر میں ان کو داد دیتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ السعی من العبد والاتمام من اللہ، کوشش بندے کی طرف سے ہوتی ہے اور پورا کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر آپ کو عالم کی قدر نہیں، اگر آپ کو سید کی قدر نہیں، اگر آپ کو جملوں پر جو ہے وہ سبحان اللہ کہنے کا وقت نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ایک میلے کی حیثیت سے آپ یہاں آ کر بیٹھے ہیں۔ ایسے جلسے ذہنی عیاشیوں کے لیے نہیں سجائے جاتے، ایسے جلسے مالی نمائش کے لیے نہیں سجائے جاتے، ایسے جلسے زور آزمائی کے لیے نہیں سجائے جاتے، بلکہ ہر جلسہ اس لیے سجایا جاتا ہے تاکہ پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی باتیں سنی جائیں اور سن کر اس پر عمل کیا جائے۔ اور اگر آپ یہ یقین کر کے آئے ہیں کہ ہمیں کوئی عمل نہیں کرنا ہے، ایسے ہی آنا ہے، ایسے جانا ہے، تو پھر اس بات کا خیال رکھ لیجئے، قرآن مقدس گواہ ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قیامت کے دن ایک جان کو دوسری جان کا بوجھ اٹھانا نہیں ہے۔ اگر آپ اس کنڈیشن میں رہیں کہ میرے ابا مجھے سنبھال لیں گے، میرے دادا مجھے سنبھال لیں گے، میرے پیر صاحب مجھے سنبھال لیں گے، اگرچہ میں حضور کی شریعت کی دھجیاں بکھیرتا رہوں، قرآن شاہد ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن کی کنڈیشن یہ ہوگی، بڑے بڑے لوگ جو اپنے مال پر فخر کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں، بڑے بڑے لوگ جو اپنے جاہ و نسب پر فخر کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں، بڑے بڑے لوگ جو اپنی حکومتوں پر فخر کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں، بڑے بڑے لوگ جو اپنے کو بڑا مان کر قیادت کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں، آپ کے جوانوں کو آپ نے کار دے دی اور ایک آئی فون دلا دیا اور پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام کی تعلیم سے دور کر دیا۔ آج آپ کے پاس کچھ بھی ہو، آپ کو امریکہ کی قیادت و صدارت کیوں نہ دی جائے، کل قیامت کے میدان میں اللہ کھڑا کرے گا، بدن کے کپڑے بھی چھین لے گا۔ کیا قیادت کی بات کرتے ہو؟ بدن کے کپڑے بھی قیامت کے میدان میں نہیں ہوں گے۔ پورے ملک پر حکومت کرنے کی بات کرنے والے ننگے تپتی ہوئی زمین پر کھڑے ہوں گے، سوانیزے کا سورج ہوگا، اور پوری دنیا پر سکہ چلانے کی بات کرنے والے، مریخوں پر کمندیں ڈالنے والے، چاند پر سفر کی باتیں کرنے والے بروز قیامت سوانیزے کے سورج کے نیچے کھڑے کیے جائیں گے، اور قدرت کہے گی لمن الملک اليوم، اور خود کو بادشاہ کہنے والوں آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جماعت نبی ہو، رسول ہو، عام عوام ہو، علماء ہو، حجاج ہو، بڑے سے بڑے نیک لوگوں کی زبان نہیں کھلے گی، قدرت خود کہے گی للہ الواحد القہار، اس اللہ کی بادشاہت ہے جو قہر والا ہے۔ قہر کا لفظ سن کر پیر صاحب نہیں خلیل کانپنے لگ جائیں گے، خلیل اللہ کانپنے لگ جائیں گے، کلیم اللہ خاموش ہو جائیں گے، ذبیح اللہ چپ ہو جائیں گے، کوئی جواب نہیں دے گا۔ فخر کریں ہم جس کی امت میں ہیں، کیا بات ہے، مورچہ سنبھالنے کے لیے وہ پیغمبر آگے بڑھے گا، اور
मुस्तफ़ा जानते हैं, मुफ्ती रफीक साहब बैठे हैं, मुफ्ती अब्दुल हसीब साहब बैठे हैं, उलमा तशरीफ रखते हैं। हुजूर कहते हैं मैं अल्लाह की वो हम्द करूंगा जो अल्लाह ने मुझे पहले से बता रखी, यानी कोड वर्ड पहले से दे रखा है कि इस कोड का इस्तेमाल करोगे तो शफाअत खुल जाएगी। ये मकाम महबूबियत है, ये मकाम महबूबियत है। महबूब हश्र में आना आदम से लेके कयामत तक के सारे होंगे, लेकिन जब आप आके खड़े होंगे ये जुमले कहना, जब ये जुमले आप कहेंगे जिस की तरफ इशारा करते जाएंगे हम उसको मग़फ़िरत का परवाना देते जाएंगे। और बरेली का कलंदर इस बात के बारे में क्लियर करते हुए कहेगा वुसअत दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, पेश हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, क्या बात है सही। जो मुस्तफा आपके लिए रात रात भर रोते रहे, उस मुस्तफा ने कुछ ऐसे जुमले भी कहे हैं जो आपकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करें। अगर आज कोई सैयद साहब कह दे तुर्की मत जाना, वहां ज़लज़ला आ रहा है, इंतकाल हो जाएगा, अगर जाओगे आप नहीं गए, तुर्की तो दूर हो गया। कोई कहते अबोहर मत जाना, यहाँ दंगा हो गया, आपको टेंशन हो नहीं, मेरी जान की फिक्र है, मुझे मेरी इज्जत की फिक्र है, मुझे मेरे माल की फिक्र है, मुझे मेरी कार की फिक्र है, कार के शीशों की फिक्र है, मैं किसी टेंशन को अपने गले नहीं लगाना चाहता। कोई कहे फला शादी में मत जाना, झगड़ा हो सकता है, हाँ तब भी जाने तो यार घर में ही खाना खा लेंगे, एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए।